السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ کل چونکہ یکم اپریل ہے اور یکم اپریل کو بر صغیر کے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ انگریزوں کی تہوار کو منانے کی بھی بعض ہمارے نوجوان مسلمان کوشش بھی کرتے ہیں، تو ان تہواروں میں سے جو غیر مسلم تہوار ہیں، ایک اپریل فول بھی ہے۔ اپریل فول کے حوالے سے اس کے کیا شرعی طور پہ نقصانات ہیں کہ جب ایک انسان کسی مسلمان کے ساتھ جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے، اس کو دنیا آخرت کے خسارے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، اور اس کے نقصان کیا کیا ہوتے ہیں۔ اپریل فول منانے کا سب سے پہلا نقصان جھوٹ میں شرکت ہے۔ جھوٹ سے مراد ہر وہ خبر ہوتی ہے جو حقیقت حال کے برعکس ہو، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اسلام میں جھوٹ ہی شمار ہوتی ہے، خواہ اس خبر کا تعلق انسان کے قول سے ہو یا انسان کے فعل سے ہو۔ اور جھوٹ یہ وہ عمل ہے جو سراسر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ رب العزت سورہ زمر آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹ بھی بولتا ہے اور ساتھ ناشکری بھی کرتا ہے۔ اسلام میں جھوٹ کی مذمت بہت زیادہ ہے، اور اسلام سے قبل بھی جھوٹ کی مذمت تھی، جیسے کہ صحیح بخاری کی ایک بہت ہی لمبی حدیث، جب شاہ روم ہرقل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کیے تھے، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اس کو بیان کیا، جب اس وقت تو وہ مسلمان نہیں تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 میں ہے، وہ کہتے ہیں فواللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبتہ عنہ۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میری طرف جھوٹ کی نسبت کی جائے گی تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولتا۔ اسلام کے اندر تو جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور تاکید بھی کی گئی ہے، لیکن دیکھیں اسلام سے پہلے بھی جو لوگ اس وقت مسلمان نہیں تھے، حالت کفر کے اندر بھی وہ جھوٹ بولنے کو پسند نہیں کر رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے متعلق فرمایا، حدیث صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت 6637 نمبر پر بھی ہے اور 2607 نمبر پر بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور۔ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہوں اور برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وإن الفجور یہدی الی النار، اور برائیاں انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، پہلی نشانی جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹ کو منافقین کی خصلت اور خوبی شمار کیا گیا، اس کو اپنانا ایک مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اسلام نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ بولنے کی مذمت کی ہے اور اس کو مسلمانوں کے لیے ہلاکت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابی داود میں 4990 نمبر پہ ہے، امام البانی اس کو حسن کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل الذی یحدث فیکذب، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے، لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو ہنسائے، ویل اللہ، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ اور جو شخص جھوٹ نہ بولے، خواہ مذاق کے اندر بھی نہ بولے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں ضمانت دیتا ہوں جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اسے جنت کے گرد و نواح میں گھر ملے گا۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور میں ضمانت دیتا ہوں اس انسان کو
جنت کے وسط میں گھر ملے گا، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا، میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ حدیث دیکھیں کتنی اعلیٰ ہے کہ جو جھوٹ سے اس قدر نفرت کرتا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کے درمیان میں جگہ لینے کا اور جو ہے وہ محل لے کے دینے کا ذمہ دار ہوں۔ اس کا دوسرا نقصان اپریل فول کا یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کی خوشی میں شرکت ہے۔ چونکہ یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے اور مسلمانوں کی اس میں کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ وہ لوگ جو زور میں حاضر نہیں ہوتے۔ اب زور کی تفسیر کیا ہے؟ امام مجاہد، طاؤس، ابو العالیہ، ابن سیرین، ضحاک، ربیع بن انس اور دیگر مفسرین نے اس آیت کے متعلق فرمایا کہ زور سے مراد اعیاد المشرکین، مشرکین کے تہواروں میں شرکت کرنا ہے، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ وہ ہے، عباد الرحمن وہ ہیں جو مشرکین کے تہواروں میں شرکت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی دشمنوں کی خوشی میں شرکت ہوگی اگر کوئی انسان اپریل فول منائے گا۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہی ہوگا۔ یہ حدیث مسند احمد میں 5115 نمبر پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، نہ کہ ان کے تہواروں میں شرکت کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بہقی نے شعب الایمان میں صحیح سند کے ساتھ 8940 پہ نقل کیا، اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، اللہ کے دشمنوں کی تہواروں میں، ان کی خوشیوں میں ان کی موافقت سے بچو۔ اپریل فول منانے کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ انسان پہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری 6478 نمبر حدیث میں ہے ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بألا يأوي بها في جہنم، انسان بے پرواہی برتتے ہوئے اللہ کی ناراضگی والا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ چوتھا اس کا نقصان یہ ہے کہ مسلمان بھائی سے دھوکہ دہی کا ارتکاب کرتے ہیں ہم۔ جو انسان یہ اپریل فول مناتا ہے اپنے بھائی سے دھوکہ کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، صحیح بخاری میں 6177 نمبر پہ، صحیح مسلم میں 1738 نمبر پہ فرمایا لکل غادر لواء یوم القیامہ، روز قیامت بطور علامت ہر دھوکے باز انسان کی کمر کے پاس ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا جو اس کے دھوکے کی علامت ہوگا۔ تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اپریل فول جو کہ غیر مسلموں کا تہوار ہے، جو انسان منائے گا وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دھوکہ کرنے سے بچنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ ترغیب بھی دلائی جو دھوکہ کرتا ہے انسان اس کا انجام کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اس کے لیے ایک جھنڈا جو ہے وہ گاڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رسم بد سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔